ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ صحابی کا بیٹا بھی ہو تو رم خاں پھر دنیا اسے قبول نہیں کرتی، قبر کا نشان بھی نہیں ہوتا پھر تو۔ اور یزید کو دنیا جوتے کی، لوگ کہتے ہیں جوتے کی نوک پہ رکھا، میں کہتا ہوں جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھا لوگوں نے، وہاں بھی جگہ نہ ملی، پناہ نہ ملی۔ تو منصور کے دل میں امام صاحب کی عداوت تھی۔ عداوت کی وجہ یہ تھی، بڑی وجوہات تھی۔ ایک تو حسن تھا، علم تھا، اور دوسری سب سے بڑی چیز اعلیٰ نسبی تھی۔ ویسے منصور بھی کوئی ادنا نہیں تھا، لیکن جو یہاں تھا وہ وہاں نہیں تھا، کیونکہ دنیا میں سب سے اعلیٰ نسب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور پھر جس نسب کو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے اعلان کر دیا، پھر وہ سب سے اعلیٰ نسب ہے۔ بلکہ فرماتے قیامت میں سارے نسب و سبب ٹوٹ جائیں گے، سب ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے نسب کے۔ اب وہ کون سا نسب؟ اللہ اکبر، سارے انساب میں سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کا نسب، وہ جو ان کے ذریعے سے۔ اسی لیے تو عمر ابن خطاب جیسا صحابی، کیا کمی ہے حضرت عمر کو؟ کمی کیا ہے؟ نبی کے سسر ہیں، جناب حفصہ ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں، حضور نے جنت کی بشارت دی۔ فرمایا کہ عمر کی زبان پہ خدا کا کلام بولتا ہے، جس کی رائے کی موافقت میں قرآن میں 22 آیتیں نازل ہوتی ہے، وہ بھی علی کے در پہ آتے ہیں، کہتے علی۔ حضور نے فرمایا کہ سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے، اور اس نسب میں اعلیٰ نسب فاطمہ کا ہے۔ تو علی میں یہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے ذریعے میں حضور کے نسب سے اپنا رشتہ جوڑ لوں، تو تم اپنی بیٹی جو فاطمہ الزہرا سے ام کلثوم ہے، اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ تو حضرت مولا کائنات نے اس درخواست پر حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح، جو سیدہ فاطمہ کی بیٹی امام حسین کی بہن ہے، ان کے ساتھ حضرت عمر ابن خطاب کا نکاح کیا۔ لوگ کہتے ہیں کیا نسب پر بات کرتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں نسب پہ غرور کرنا جائز نہیں ہے، لیکن نسب کی برکتیں اگر نہ ہوتی تو عمر ابن خطاب کے پاس کمی کیا تھی؟ علی کے داماد بننے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ علی کی بیٹی کو اپنے گھر کیوں لا رہے ہیں؟ اور یہ نہیں کہا، اور عمر کے گھر کچھ بیویوں کی کمی بھی نہیں تھی۔ فرماتے ہیں علی بس فاطمہ کی آل کے ذریعے سے اپنا رشتہ نبی سے قائم کرنا چاہتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن پھر انہی کے ساتھ اٹھوں۔ اور حضرت عمر کی شان تو یہ ہے کہ حضور کے قدموں میں جو آرام کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ کے نسب کا کتنا احترام ہے، نسب رسول کا۔ اور آپ کو بھی کہتا ہوں، ہمارے بعد کوئی آئے یا نہ آئے، نصیحت کرے یا نہ کرے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حضور کا نسب جہاں سن لو، بس پھر وہاں پر ساری عقیدتوں کے خلاف پیش کرو۔ جو اہل نسب ہے ان کو کہتا ہوں کہ غرور مت کرو، لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جتنی خدمت کر سکتے ہو کرو، اس لیے کہ یہ کام اگر کافر بھی کرتا، نماز کافر پڑھے اس کا ثواب نہیں ملتا، لیکن حضور کے نسب کی تعظیم کافر کرے تو حضور پھر کافر کو بھی محروم نہیں رکھتے، حضور کافر کو بھی محروم نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ جو امام جعفر صادق سے تمہیں دور کیا جا رہا ہے، یہ سازش ہے، لوگ تمہیں محروم کرنا چاہتے ہیں۔ بات امام جعفر صادق کی تو بہت اعلیٰ ہے، میں یہ بات رک کر کے بات عرض کروں۔ آج ہمارے درمیان نبی کے اہل بیت موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے، لیکن ہم ان کو بس یوں ہی لائٹ لیتے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو بھی ہم انہیں لائٹ لیتے، نمازی نہیں ہے تو بھی ہم انہیں لائٹ لیتے۔ آل رسول کی اہمیت اور تعظیم چہرے پہ داڑھی اور نماز کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں، اور میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہتا کہ کئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اپنی بات منوانا چاہتے۔ واللہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، میں اپنی بات نہیں کہتا، یہ میرا درد ہے کہ جو تعظیم میں اور جگہوں پر سادات کی دیکھتا ہوں، ہمارا شہر مجھے اس سے خالی نظر آتا ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سادات گھوم رہے ہیں، بڑے خاندان ہیں آپ کے یہاں، شاہ مولانا برکت علی کا خاندان ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی دیگر بزرگوں کے خاندان آپ کے یہاں ہیں، وہ بیچارے روم چلاتے ہیں،
وہ پان دکان چلاتے ہیں، ہوٹلوں میں پچریاں کرتے ہیں، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ان کا احترام کرتے ہیں جو جبے کبے میں سج دھج کر کے آئے۔ میری طرح کوئی تقریر کرنے آ جائے تو آپ احترام کرتے ہیں، لیکن صرف ہمارا ہی نہیں ہو نسبت کی وجہ سے، وہ اگر لون بھی چلا رہا ہوں نا تو اس کا بھی احترام۔ پھر آپ نہیں شرمائیں، آپ قطعاً نہ شرمائیں۔ وہ پان کی دکان پہ بیٹھ کر پان لگا رہا ہو اور اس کے نسبت رسول اس کے ساتھ ہو، آپ جھک جائیں وہاں پر، آپ اسے نہ دیکھیں، اس کی رگوں میں جو 1450 سال پرانا مصطفیٰ کا خون ہے، آپ اسے دیکھیں۔ ارے کوئی چیز ہے جو رسول اللہ کی مل و عن تمہارے پاس ہے، حضور نے جن ہڈیوں پہ قرآن پڑھا وہ آج تمہارے پاس نہیں، حضور نے جو سجدے کیے آج تم اسے دیکھ نہیں سکتے، حضور کی جو تلواریں ہیں آج تم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن حضور کی رگوں میں جو خون تھا آج تم اسے دیکھ پا رہے ہو۔ کتنی بڑی اس امت کی خوش نصیبی ہے، لیکن ناقدری نے ناقدری کس کی قدر کی ہے اس قوم نے۔ تو اگر کافر بھی ان کے ساتھ احسان کریں، حضور محروم بھی فوراً دیتے ہیں، فوراً، پھر تاخیر نہیں ہونے، فوراً دیتے ہیں۔ سن لو جہاں سیادت ہے پھر وہ کچھ بھی ہو۔ اور ہمارے امام عشق و محبت تو کہتے ہیں سادات کی تعظیم اس وقت تک کی جائے جب تک کہ وہ کافر نہ ہو جائے، وہ گمراہ ہو جائے تو بھی کریں۔ احترام کا مطلب اس کے خلاف کچھ نہ کہیں۔ یہی مجھے یاد آتی ہے بات، آپ کو کہتا ہوں کبھی نہ چھوڑنا اہل بیت کا دامن۔ کتنی چیخنے والے کا یہ گنڈے شیعوں کا طریقہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کہیے کہ شیعوں کا طریقہ تو آپ نہ کریں، نیت بدلتی ہے تو اعمال بدلتے۔ تو شیعہ نماز پڑھتے ہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں گے، شیعہ یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم یا علی کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں گے؟ کیا کیا چھوڑیں گے آپ شیعوں کی وجہ سے؟ اور پہلے سنی ہے یا پہلے شیعہ ہے؟ سنیت تو پہلے ہے، ہر مسلک بعد میں ہے۔ تو ان کے باپ کی جاگیر ہے اہل بیت، لگائے رکھا ہے شیعہ شیعہ رافضی رافضی۔ ایسے بھی امام جعفر صادق کے کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں، تو میلاد النبی تم کہاں کر لیتے ہو؟ اگر کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق کا اسے تم کہاں کر لیتے ہو؟ ہمیں بات اس وقت سمجھ میں آتی کہ جو شیعہ نہیں کرتے، اگر آپ کو عرس بھی منا لیتے تو ہم سمجھتے کہ چلے ٹھیک ہے کہ آپ کرتے ہیں، لیکن آپ تو وہ بھی نہیں کرتے اور قوم کو شبہ ڈالتے ہو کہ شیعہ کرتے ہیں شیعہ کرتے ہیں شیعہ کرتے ہیں، تو ہم کیوں چھوڑ دیں؟ شیعہ حج کو جاتے ہیں، حج کو جانا چھوڑ دیں گے؟ شیعہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، چھوڑ دیں گے؟ سب انہی کے حوالے کر دیں گے؟ نہ توڑنا رشتہ، کیونکہ ہم بے عمل ہیں، ہم بے عمل ہیں، لیکن نسبت اچھوں سے، اور اس نسبت کی برکتیں ہمیں فوراً ملتی۔ ایک مرتبہ